بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اچھا کام کرنے والے کے ساتھ کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور کچھ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی اور مرتے دم تک مخالفت کرتے رہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانثار صحابہ عطا کیے، نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے دیے کہ جو دین کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اپنا وقت صرف کرتے تھے، آپ کے حکم پر لبیک کہتے، آپ کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر اپنی دولت، اپنا مال صرف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، بڑے بڑے سرداروں نے مخالفت کی، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائیں، صحابہ کرام پر طعن کیا، طنز کیا، تنقید کی، بہت برا بھلا کہا۔ لیکن نتیجہ وہی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو عزت عطا فرمائی جو کہ آج تک موجود ہے اور تا قیامت ان کی عزت موجود رہے گی۔ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ رسول اللہ پر درود بھیجتے رہیں گے، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ نے ترجمہ قرآن پڑھتے ہوئے، درس قرآن سنتے ہوئے بارہا سنا ہوگا کہ صحابہ کرام پر منافقین طعن و تشنیع کرتے، برا بھلا کہتے، طنز کرتے، جیسا کہ قرآن کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، جب دین کی دعوت دی جاتی، تبلیغ کی جاتی کہ دیکھو بھائی ابھی تک تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے، لوگوں کو کہا جاتا دیکھو یہ رسول کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، یہ ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے انؤمنوا کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لے آئیں، ہم بھی مومن بن جائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ سفہا کہا گیا صحابہ کرام کو کہ یہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون ولکن لا یشعرون، انہیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی صحابہ کرام پر تنقید کی گئی، ان کو بے وقوف کہا گیا۔ اور آج بھی جو ایمان لے آتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، شریعت کے مطابق اپنا حلیہ بناتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، خواتین پردہ کرتی ہیں، دینی محفلوں مجلسوں میں شرکت شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ارے بھائی ان کو کیا سمجھ، تو بے وقوف ہیں، دقیانوس قسم کے ہیں، معاشرہ اتنا آگے بڑھ گیا اور یہ ابھی تک بیکورڈ ہے، ان کو بھی بے وقوف کہا جاتا ہے۔ در حقیقت جو اپنی آخرت کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ اور یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے غریب، غربا، مہاجرین، مفلوق الحال لوگوں کو منافقین اور سرداران قریش بے وقوف کہا کرتے۔ اور پھر جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ترقی دی، مالدار صحابہ بھی شامل ہوئے، مالدار لوگ بھی صحابہ بن گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اور دیگر مالدار صحابہ کرام، انہوں نے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا شروع کیا، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عطیات کی اپیل کی، تو صحابہ آتے تھے جن کے پاس زیادہ ہوتا، درہم، دینار، مال، اسباب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا کرتے۔ اب منافقین دیکھتے تو کہتے لو جی لو، یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی دولت کی ضرورت نہیں،
ارے بھائی تم جتنا بھی لے آؤ تمہارے اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تم جتنے لاکھوں درہم اور دینار لا کے ڈھیر کر دو، کپڑے جوتے ساز و سامان لے آؤ، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے مال کی. اب اگر کوئی بیچارہ غریب صحابی کم لے کے آتا، 2-4 کھجوریں، تھوڑا سا آٹا، 2-4 درہم اور دینار، اس کو کہتے لو بھائی لو، اس سے کیا ہوگا بھائی؟ 2-4 روپے، 2-4 درہم، 2-4 دینار لے کے آئے گا. اس سے کون سا کوئی تیر کمان خرید لو گے؟ اس سے کون سا کوئی جنگ کی ڈھال مل جائے گی تمہیں؟ یہ 2-4 درہم سے کیا ہوگا؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کسی حال میں چین نہیں تھا منافقین کو. جو صحابی بیچارہ صبح سے لے کے شام تک کسی یہودی کے باغ میں کنویں سے ڈول سے پانی نکال کے اس کے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے، اور اس کو شام کو اجرت میں 2-4 کلو کھجوریں مل گئیں، اس میں سے چند کھجوریں لا کے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی، غریب صحابہ کرام کو دیں، اور مجاہدین جو جا رہے تھے ان کو دیں. تو ان پر طعنو تسنی شروع کر دی کہ بھائی تمہاری ان تھوڑی سی کھجوروں سے تمہارے 2-4 درہم و دینار سے کیا ہو. اور جو زیادہ لے کے آتا اس کو کہتے بھائی تم جتنا بھی لے آؤ، تم تو کہتے اللہ بے نیاز ہے، تمہارے اس ڈھیر سارے مال سے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت سی باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. جو صحابہ کرام اللہ کی راہ میں محنت کر کے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ منافقین ان پر طعن و تشنی کرتے ہیں، یہ آج ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا مزہ چکھائے گا، ان کا مذاق بنایا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.